السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ حدیث نمبر 3365 سے ہم شروع کریں گے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما کان بین ابراہیم و بین اہلہ ما کان، وہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کے درمیان کچھ ہوا جو بھی ہوا، یعنی وہی جو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا بھی کہ سارہ علیہ السلام کچھ ذرا ان کے اندر ایک جذبہ جو ایک نیچرل جذبہ ہے رقابت کا، وہ ابھرا جب حاجرہ علیہ السلام کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوئی، بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ خرج باسماعیل و ام اسماعیل، تو ابراہیم علیہ السلام نکلے اور ساتھ تھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ام اسماعیل یعنی حاجرہ علیہ السلام، ومعہم شنۃ فیہا ماء، اور ان کے پاس ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ فجعلت ام اسماعیل تشرب من الشنۃ، تو ام اسماعیل یعنی حاجرہ علیہ السلام پیتی تھیں اس مشکیزے میں سے پانی، فیدر لبنها علی صبیہا، تو جوش مارتا دودھ ان کا ان کے بچے کے لیے، یعنی وہ پانی پیتیں اور ان کے اندر بچے کے لیے دودھ پیدا ہوتا رہتا۔ حتی قدم مکہ تا، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے۔ فوضعها تحت دوحۃ، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ ثم رجع ابراہیم الی اہلہ، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی یعنی اب سارہ علیہ السلام کی طرف واپس چل پڑے۔ فاتبعتہ ام اسماعیل، تو ام اسماعیل یعنی حاجرہ علیہ السلام نے ان کی پیچھے وہ آئیں، ان کا پیچھا کیا۔ حتی لما بلغوا کداء، یہاں تک کہ جب وہ مقام کدا میں پہنچے، نادتہ من ورائہ، تو انہوں نے پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے سے حاجرہ علیہ السلام نے آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، الی من تترکنا، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ قال الی اللہ، تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا اللہ کی طرف یعنی اللہ کے پاس۔ قالت، وہ بولیں حاجرہ علیہ السلام، رضیت باللہ، کہ میں اللہ پر راضی ہوں۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فرجعت، تو وہ لوٹ گئیں۔ فجعلت تشرب من الشنۃ، اور وہ پیتی رہیں مشکیزے میں سے پانی۔ ویدر لبنها علی صبیہا، اور بچے کے لیے دودھ جوش مارتا رہا۔ حتی لما فنی الماء، یہاں تک کہ جب پانی ختم ہو گیا۔ قالت، وہ بولیں لو ذهبت فنظرت لعلی احس احدا، کہ مجھے اٹھنا چاہیے اور ادھر ادھر دیکھنا چاہیے، شاید مجھے کوئی آدمی نظر آ جائے۔ فذهبت، تو وہ چلیں یہ سوچ کر۔ فصعدت الصفا، اور صفا کے اوپر وہ چڑھ گئیں۔ فنظرت، اور دیکھنے لگیں، یعنی اوپر اونچائی پہ کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کوئی نظر آئے۔ فنظرت هل تحس احدا فلم تحس احدا، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی نظر آئے لیکن ان کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ فلما بلغت الوادیہ، پھر وہ وادی میں اتریں۔ اتت المروۃ، تو پھر وہ مروہ تک آئیں۔ وفعلت ذلک اشواطا، اور اسی طرح انہوں نے کئی چکر لگا دیے۔ ثم قالت، پھر وہ بولیں، اب یہ سب اپنے آپ کے ساتھ وہ باتیں کری ہیں، لو ذهبت فنظرت ما فعلا، کہ
میں چلتی ہوں دیکھتی ہوں کہ بچے کو کہ وہ کس حالت میں ہے، تانی الصبیہ یعنی بچہ، فذہبت تو وہ گئیں، فنظرت تو اس کو دیکھا بچے کو، فاذا هو علی حالہ کأنہ ینشغل الموت، وہ آئیں اور دیکھا تو بچہ تو اس حال میں تھا گویا کہ وہ موت کے لیے تڑپ رہا ہے، پیاس تھی، بھوک تھی، فلم تقر رہا نفسہا تو ان کے دل کو قرار نہ آیا یہ سین دیکھ کر، فقالت تو بولیں لو ذہبت فنظرت لعلی احس احدا کہ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ شاید کوئی مجھے نظر آ جائے، فذہبت فصعدت الصفا وہ پھر گئیں، وہ پھر صفا پہ چڑھیں، فنظرت ونظرت فلم تحس احدا تو انہوں نے دیکھا، دیکھتی رہیں اور کسی کو انہوں نے نہ پایا، حتی اتمت سبعا یہاں تک کہ 7 چکر پورے کر لیے۔ اب یہاں سے ہمیں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے کچھ چکر لگائے ہیں، پھر واپس تشریف لائی ہیں، پھر تشریف لے گئی ہیں اور پھر 7 چکر لگائے ہیں۔ ثم قالت پھر بولیں لو ذهبت فنظرت ما فعل فاذا هي بصوت، جب وہ 7 چکر پورے ہوئے تو پھر اپنے آپ سے سوچا، کہا کہ جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ بچہ کس حالت میں ہے، تو اس وقت فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ انہیں کوئی آواز سنائی دی، فقالت تو انہوں نے کہا اغث ان کان عندک خیر، اغث یعنی مدد کرو اگر تمہارے پاس کچھ بھلائی ہے تو، فَإِذَا جبریل تو وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے وہاں پر موجود، قالا تو راوی کہتے ہیں بِعَقِبِهِ هَكَذَا یعنی اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کیا، ابن عباس جو راوی ہیں نا انہوں نے وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الْأَرْضِ اور اپنی ایڑی جو ہے وہ زمین پر ماری تو پانی پھوٹ پڑا، قالا فَانْبَثَقَ الْمَاءُ تو پانی پھوٹ پڑا، فَدْهَشَتْ اسماعیل تو اسماعیل حیران رہ گئیں، فجعلت تحفر پھر وہ زمین کھودنے لگیں یعنی اس کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کا حوض بنانے کے لیے، قال ابن عباس کہتے ہیں فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکتہ کان الماء ظاہرا، اگر وہ پانی کو یوں ہی رہنے دیتی تو پانی سطح زمین پر بہتا رہتا، یعنی وہ ایک چشمہ ہوتا زمین پر بہنے والا، قال بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ فجعلت تشرب من الماء تو وہ لگیں پانی پینے یعنی وہ پانی پیتی رہیں، وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا اور جوش مارتا رہا ان کا دودھ بچے پر، قال پھر فرمایا فَمَرَّ نَاسٌ مِّن جُرْهُمْ تو جرہم کے قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ گزرے، بِبَطْنِ الْوَادِی اس وادی سے، فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ تو جب وہ اس وادی سے گزر رہے تھے، خانہ بدوش لوگ تھے کہ وہاں انہوں نے پرندے دیکھے، کأنہم انکروا ذاک تو وہ حیران ہوئے پرندوں کو دیکھ کر، وقالوا اور کہنے لگے ما یکون الطیر الا علی ماء پرندے تو ہوتے ہی نہیں مگر سوائے پانی کے اوپر، فبعثوا رسولہم تو انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہ پرندے کہاں ہیں، پانی کدھر ہے، فنظروا فاذا هم بالماء تو وہ لوگ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پانی تھا، فاتاہم وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس آئے، فاخبرہم اور انہیں خبر دی، فاتوا الیہا تو وہ لوگ جو ہیں وہ آ گئے پانی کے پاس اور حاجرہ علیہ السلام کے پاس، فقالوا اور کہنے لگے یا اسماعیل اے اسماعیل، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ تھوڑا انٹروڈکشن تو ہوا ہے تبھی انہیں بچے کا نام وغیرہ پتہ چلا ہے، اتأذنین لنا کیا آپ اجازت دیتی ہیں ہمیں ان نکون معکی کہ ہم یہیں پر آپ کے ساتھ ہوں، او نسکن معکی یا یہ کہ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ سکونت اختیار کر لیں، بہرحال وہ بالکل تنہا تھی نا حاجرہ علیہ السلام، فبلغ ابنہا تو درمیان والی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی حاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت بھی دے دی، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ پانی میرا ہوگا، پانی پر میری رائٹ ہوگی، اور یہ ان کی انتہائی ایک پریگمیٹک اور بڑی انٹیلیجنٹ ان کی سوچ تھی، اور بہت زبردست یہ ایک
فیصلہ تھا ایک کمیونٹی اور سوسائٹی جب بن رہی ہوتی ہے اور اس میں جس کے پاس پانی کی رائٹس ہوں اور پانی کا جو مالک ہو تو وہ پاورفل ہوتا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ اپنی ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے. تو حاجرہ علیہ السلام نے ان کو نہیں فورفیٹ کیا، ان کو نہیں دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں اور آ جائیں اور پانی کو بھی جیسے چاہیں استعمال کریں. نہیں، انہوں نے پانی کے رائٹس اپنے پاس رکھے. اور پھر کیا ہوا؟ فبلغ ابنہا فنکح فیہ ممرأۃ، بڑا ہو گیا بیٹا ان کا اور انہی میں یعنی جرہم کے لوگوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. قال ثم انہ بدا لابراہیم فقال لأہلہ. اچھا، اب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی خبرگیری کرنے کے لیے ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک ڈے ٹرپ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور آپ تشریف لایا کرتے تھے براق پر. براق جو ہے یہ انبیاء کرام کی سواری رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین سے جو آتے تھے مکہ براق پر اور ملتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے تھے. اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال آیا اور انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا انی مطلع ترکتی، کہ میں ذرا اطلاع پانا چاہتا ہوں، خبر لینا چاہتا ہوں اپنے اس فیملی کی جن کو میں نے ترک کیا ہوا ہے، جن کو میں چھوڑ آیا ہوں. قال فجاء فسلم، تو انہوں نے کہا کہ وہ آئے مکہ، یعنی چنانچہ وہ مکہ آئے، سلام کیا. فقال، اور کہا این اسماعیل، اسماعیل کدھر ہے؟ اب یہ جو وقت ہے نا، اس وقت پر حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. فقالت امرأتہ، تو جو بیوی ہیں انہوں نے کہا، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے کی وزٹ ہے جس وزٹ میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انہوں نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر. اس وقت حاجرہ علیہ السلام زندہ بھی تھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، واللہ عالم. فقالت امرأتہ، تو بیوی جو تھی اس نے کہا ذهب یصید، وہ گئے ہیں شکار کرنے. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قولی لہو اذا جاء، اس سے کہنا جب وہ آ جائے، غیر عتبۃ بیتک، کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دیں. فلما جاء اخبرتہ، جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے اس بیوی جو تھی اس نے خبر دی اس بات کی. فقال انت ذاک، تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے. وہ جو شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ یہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کو کس نے سکھائے آداب فرزندی؟ وہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب میں گئے تھے وہ؟ تو یہ حاجرہ علیہ السلام کی تربیت تھی، وہ اصل میں ماں ہی کے ریز کیے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا رول ان کی زندگی میں بہت کم ہے، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں. اور پھر بھی آپ دیکھیے کہ اپنے والد کا اشارہ سمجھ جانا، آپ جتنے اپنے والد کے تابعدار ہوں گے نا اتنا آپ ان کی شخصیت، ان کی طبیعت کو سمجھیں گے اور آپ ان کی آنکھوں کے اشاروں کو بھی سمجھ جائیں گے. اور اسماعیل علیہ السلام ایک اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے ہیں، اور اس سے بھی اب آپ دیکھیے نکاح ہوا ہے اور کچھ عرصہ ظاہر ہے گزرا بھی ہوگا، تو یعنی ایک وقت گزرتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تھی، لیکن جو باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہے وہ انتہائی خوبصورت اور بہترین ہے. کوئی ریزنٹمنٹس نہیں ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہیں، کوئی کمیونیکیشن گیپس نہیں ہیں. یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ اور آپ کی جو یعنی کمیونیکیشن ہے، کسی بھی جگہ پر جہاں کمیونیکیشن گیپ ہو وہاں پر خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے. ہر وقت بلنڈرز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر، ہر وقت وہاں پہ ایک نہ ایک ایشو ریز ہوا ہوتا ہے جس کا صرف اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات درست طور پر کمیونیکیٹ نہیں کی گئی ہوتی. تو یہاں آپس میں باپ بیٹے کی جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا انتی ذاکا، تم ہی ہو وہ، یعنی وہ دہلیز. فاذهبی الی اہلک، تم چلی جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس. قال، پھر ابن عباس کہتے ہیں ثم انہ بدا لابراہیم فقال لاہلہ،
پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کہ میں دوبارہ خبر لے آؤں، اور انہوں نے کہا اپنے بیوی سے، یعنی یہاں سارہ علیہ السلام سے، انی مطلعن ترکتی، کہ میں اپنے چھوڑے ہوئے جو اہل و عیال ہیں ان کو جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، تو ابن عباس کہتے ہیں فجاء، تو وہ گئے، فقال این اسماعیل، اب تشریف لے گئے ہیں فلسطین، اور جا کر جو اب دوسری بیوی ہے ان سے پوچھا ہے اسماعیل کدھر ہیں؟ فقالت امرأتہ، تو بیوی نے کہا ذهب یصید، وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ فقالت، پھر وہ بولیں الا تنزل فتطعم وتشرب، کیا آپ آئیں گے نہیں، آپ بیٹھیں گے نہیں، آپ کچھ کھائیں، آپ کچھ پئیں ہمارے پاس؟ یعنی تمیز والی، ادب والی، مہمان نواز خاتون تھیں، اور اپنے شوہر کے مہمانوں کی عزت کرنے والی تھیں۔ قالت، پھر بولیں طعامنا اللحم و شرابنا الماء، ہمارا کھانا گوشت ہوتا ہے اور ہمارا پینا پانی ہوتا ہے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، اے اللہ تو برکت عطا فرما ان کو ان کے کھانے اور پینے میں۔ قالا، راوی کہتے ہیں فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکۃ بدعوت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ یعنی اہل مکہ جس طرح کھا لیتے تھے نا گوشت، اور اسی پر سروائیو کرتے، اور لگاتار گوشت کھانا، یہ اور اس کا ہضم بھی کر لینا، اور اس کو وہ طبیعت میں گرانی بھی نہ پیدا کرے، یہ انہی کا خاصہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ قال ثم انہ بدا لابراہیم فقال لأہلہ، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا، اور انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا انی مطلع ترکتی، میں اپنے چھوڑے ہوئے بچوں کو جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فجاء، تو وہ تشریف لے گئے، فوافق اسماعیل من وراء زمزم، یہ اب تھرڈ ٹائم جب تشریف لے گئے ہیں، یہ بھی کتنا صبر آزما ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو اطلاعیں ہم دے لیتے ہیں نا اب، تو آپ کو اپنا بیٹا ملا ہی نہیں، نہ فرسٹ ٹائم ملا، نہ سیکنڈ ٹائم ملا، تھرڈ ٹائم جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہ زمزم کے پاس تھے یا زمزم کے پیچھے تھے، یصلح نبلا لہ، اور اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے۔ فقالا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا اسماعیل، اے اسماعیل ان ربک امرنی ان ابنی لہ بیتن، تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر بناؤں۔ قال اطیع ربک، تو انہوں نے عرض کی کہ اپنے رب کی اطاعت کیجئے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہ قد امرنی ان تعیننی علیہ، اس نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مدد کرے تو میری اس معاملے میں، اس نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم میری اس معاملے میں مدد کرو، یعنی تم میرے ساتھ مدد کرو گے گھر کو بنانے میں۔ قال اذن افعل، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں ضرور کروں گا، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، او کما قال، یا اسی طرح سے کچھ فرمایا۔ قال، پھر راوی کہتے ہیں فقاما، تو دونوں کھڑے ہوئے، فجعل ابراہیم یبنی، تو ابراہیم علیہ السلام گھر تعمیر کرنے لگ گئے، و اسماعیل یناولہ الحجارہ، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر انہیں پکڑاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کے پکڑاتے تھے، اور یہ مکہ کے پتھر تھے، جو بھی ملا، کوئی بڑے پتھر، کوئی چھوٹے پتھر، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ شیپس کے، تو وہ پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ وَيَقُولَانِ، اور وہ دونوں کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قال، ابن عباس فرماتے ہیں حتی ارتفع البناء، یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں، وضعف الشیخ عن نقل الحجارہ، اور ابراہیم علیہ السلام پتھروں کی نقل و حرکت سے عاجز ہو گئے، یعنی وہ دیواریں اونچی ہو گئیں نا تو اب پتھر رکھنا مشکل ہو رہے تھے۔ فقام علی حجر المقامی،
تو وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے. فجعل يناولہ الحجارہ، اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر اٹھا کر دینے لگے، بالکل ایسے جیسے آج کسی سیڑھی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. وَيَقُولَانِ، اور وہ دونوں کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہاں سے ہمیں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کعبہ پہلے سے تھا، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یا بعض روایات کے مطابق یہ پہلے ملائکہ نے بنایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے وہ جو طوفان ہے اس میں یہ منہدم ہو گیا، پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ اس کی تعمیر نو ہوتی رہی، اور آج تک اس کی جو ایکسٹینشنز ہیں اور اس کی تعمیراتی کام ہیں وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وسعت اب تو حیرت انگیز ہو گئی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ابتدا نہیں کی، اس کی بنیادوں پر اس کو اٹھایا ہے. اس حدیث میں بھی ہمیں حاجرہ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور ان کا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر، وہ بیٹے اور باپ کا ریلیشن شپ ہے، اور اتنا خوبصورت، اتنا اطاعت والا، کوئی بحث مباحثے نہیں ہیں، کسی قسم کی کوئی شکوے شکایتیں نہیں ہیں. تو اس سے ایک چیز جو ہے نا، وہ بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، تو آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. اگر آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اور اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں تو آپ کی اولاد بھی بے ادب اور نافرمان ہوگی. تو انسان کو کسی بھی خیر کی طلب میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور میرا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دونوں جو ازواج ہیں ان کی ہم نے کچھ باتیں پڑھیں، اور دونوں ہی اپنی اپنی ایک شخصیت لیے ہوئے ہیں، اور دونوں ہی انتہائی بابرکت ہستیاں ہیں، اور ہمارے دلوں میں دونوں کی ایک جیسی عزت اور مقام ہونا چاہیے. سارہ علیہ السلام نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، اور جس طرح وہ ابتدائی جو سارا وقت ہے ابراہیم علیہ السلام کا، مشکل کا اور پریشانی کا اور ہجرتوں کا اور بادشاہوں کے جبر کا، نمرود کا، پھر مصر کے بادشاہ کا، اور اسی طرح سے کوئی آسان نہیں ہوتا گھر سے نکلنا اور اتنی صعوبتیں برداشت کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی کے آخر میں پھر سے ایک آنر دیا، رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت کا، اور اسی طرح سے ان کو پھر اولاد عطا فرمائی. اولاد بھی وہ کہ اسحاق علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی، جن کی نسل سے پھر انبیاء ہی انبیاء آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آتے رہے ہیں. اور پھر حاجرہ علیہ السلام جن کی ساری لیگسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا. رکن جب آپ نہیں کرتے تو آپ کا حج نہیں ہوتا، اور صحیح حج کا رکن ہے. سوچیں اور اس وقت کے بارے میں سوچیں کہ جب وہ ان پتھروں پہ، سنگلاخ پہ، پتھروں پہ چل رہی ہوتی تھیں اور وہ تنہا تھیں، اور کتنی ڈیسپریشن ہے نا اس میں. اپنے آپ سے انسان باتیں کرتا ہے، اٹھتی ہوں، دیکھتی ہوں، ادھر جاتی ہوں، ادھر جاتی ہوں، اور اتنی ڈیسپریشن اور اتنی تڑپ اور بے چینی کہ انسان پہاڑوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے دیکھے، بار بار چڑھے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار، اور پھر بھاگے، واپس آئے بچے کے پاس. تھوڑا رک کے ٹھہر کے سوچنا چاہیے. مجھے بات کرتے ہوئے ویسے ہی یہ خیال آ رہا ہے کہ جب ہم طواف کے بعد صحیح کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا ہمیں رک کے حاجرہ علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا چاہیے. ہمیں اس وقت ایک تڑپ ہو رہی ہوتی ہے کہ بس ہمارا عمرہ ختم ہو جائے، یہ ریچول ادا ہو جائے. اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کر کے اور رضیت باللہ یاد کر کے، اور اگینسٹ آل آڈز، اگینسٹ ہر طرح کی پاسبلٹی کے پھر بھی اٹھنا، ہر ڈیڈ اینڈ کو ڈیفائی کر کے اٹھنا، اور اٹھ کے تو کسی خیر کی تلاش کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ نے ضائع نہ کیا. پھر
اللہ تعالیٰ نے پھر دیا ان کو، اور کیا دیا؟ زمزم کا وہ پانی جو آج کے دن تک وہاں سے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے، اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ مکہ میں اور کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی تھے بھی تو وہ ڈرائی ہیں بالکل، کہیں سے اور پانی نہیں نکلتا، اور یہ ہے کہ ابل ابل کے نکل رہا ہے، اور اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے اس میں اتنا یہ نیوٹریٹو ہے کہ آپ کو صرف زمزم کے اوپر بھی کئی علماء نے مسجدوں کے اندر، مسجد حرام کے اندر کئی مہینے کئی ہفتے گزارے ہیں اور صرف پانی پر گزارا کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو کے نکلے۔ تو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، ہمارے لیے ان مناقب کو پڑھ کر، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ سنبھال کے یہ ذخیرہ احادیث کا ہمارے لیے رکھا ہے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے، ہمیں دین کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد دینے کے لیے۔ ان انبیاء کرام کو زندہ کر کے ہمارے سامنے یہ احادیث لا کے کھڑا کر دیتی ہیں کہ کن کن حالات میں سے اور کن کن کیفیات میں سے یہ گزرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کا ادب کرنے کی، ان کی محبت کرنے کی، اور ان کی اطاعت کرنے کی، اور ان کو رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراہیم التیمی عن ابیہ قال سمعت ابا ذر رضی اللہ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایو مسجد وضع فی الارض اول، کون سی مسجد سب سے پہلے زمین میں بنائی گئی تھی، زمین پر بنائی گئی تھی؟ قال المسجد الحرام، تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام، یعنی حرم شریف، کعبہ۔ قال، تو وہ ابو ذر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، ثم ایو، اس کے بعد کون سی؟ قال المسجد الاقصی، فرمایا مسجد اقصی۔ قلت کم کان بینہما، کہتے ہیں میں نے پوچھا دونوں کے درمیان عرصہ کتنا تھا؟ قال 40 سنۃ، فرمایا 40 سال۔ ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصلہ فإن الفضل فیہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو، کیونکہ فضیلت اسی میں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں بس یہ جاتا رہے کہ ہم انہی 2 مسجدوں میں ہوتے اور نماز پڑھتے تو ہی بہتر تھا۔ بہرحال دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا گھر دنیا کے بت قدوں میں جو بنا وہ خانہ کعبہ تھا، اور وہ ابتدا جو ہے اسی میں بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر مسجد اقصی جو ہے وہ اس کے 40 سال بعد تعمیر ہوئی۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے، جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ بنایا، مسجد الحرام کو، اور نہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بنایا بیت المقدس کو۔ یہ دونوں اپنے تھوڑے تھوڑے جو عرصہ ہے، یعنی 40 ایئرس کا کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا، جو سویلائزیشنز ہیں اور جو ہسٹری ہے اس کے ایونٹس کو دیکھتے ہوئے، تو یہ دونوں جو مساجد ہیں ان کا آپس میں 40 ایئرس کا فرق ہے، اور دونوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے، ان کو ری بلڈ کیا ہے، ان کی تجدید کی ہے۔ ٹھیک ہے، بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور بیت المقدس سلیمان علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو چکے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آج ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مسجد اقصی کے فضائل پر بھی۔ مسجد الحرام کے فضائل ہمیں معلوم ہے، وہ حرم ہے۔ مسجد اقصی اس طرح حرم نہیں ہے جس طرح مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو بھی حرم ڈکلیئر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مسجد اقصی ایک عظیم مبارک مسجد ہے، اس کا بہت ہی عالی مقام ہے اہل ایمان کے دلوں میں، بہت ہی بلند منزلت یہ مسجد ہے، اور اس کے بڑے عظیم خصائص ہیں جو ہمیں کتاب و سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت، اور یہاں پر جو مسجد الاقصیٰ ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مبارک مسجد ہے، اس کا ارد گرد مبارک ہے، اور اگر کوئی اور فضیلت اس کی قرآن و حدیث میں نہ بیان ہوئی ہوتی تو یہی ایک فضیلت ہی کافی تھی کہ اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو برکت دی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اس کو ارض مقدس بھی کہا گیا ہے قرآن میں، یہ ایک پاکیزہ سرزمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیا 21 میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے قوم، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، اس پاک سرزمین میں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ پھر اسی طرح سے یہ انبیاء کی ہجرت کی جگہ بھی ہے، مہاجر یعنی وہ جگہ جہاں انبیاء ہجرت کر کے آئے، اور بہت سے انبیاء کے یہ رہنے کی اور پیدائش کی جگہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثلاً سورۃ الانبیاء آیا 71 میں فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر اسی طرح سے انبیاء 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ہوا چلائی اس بابرکت سرزمین کی طرف، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھیں اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ پھر سبا 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، کہ ہم نے ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، ہم نے ایک مسافت بنائی۔ آگے آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد اقصیٰ والی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، شام کی فلسطین، سارا مڈل ایسٹ کا علاقہ جو ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہے۔ پھر سنت میں جو مسجد اقصیٰ کے فضائل ہیں، نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آسمانی معراج ہے اس کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، اور وہ ایک جانور ہے سفید اور طویل جو یعنی گدھے سے ذرا بڑا ہے لیکن گھوڑے سے چھوٹا ہے، اور وہ اپنی حد نگاہ پر اپنا اگلا قدم رکھتا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر میں سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک آیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو براق ہے اس کو میں نے باندھ دیا، اس حلقہ وہاں پر کوئی یا ہوگا کوئی رنگ تھا یا جو بھی تھا، تو اس کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء براق کو باندھا کرتے تھے۔ اور پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے اس میں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر میں وہاں سے نکلا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنا بڑا جو ایک واقعہ ہے سیرہ کا، معراج کا، اس کی ابتدا مسجد اقصیٰ سے کروائی گئی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی ہے، اور انبیاء کرام کی امامت بھی کی ہے۔ اس سے بھی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ عموماً انبیاء کرام یہاں کے رہنے والے تھے، اور یا ان کا مولد تھا، مسکن تھا، یا رہنے کی جگہ تھی، یا مہاجر تھا یعنی ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، تو لہٰذا تمام انبیاء کرام کو بھی ادھر ہی جمع کر کے تو نماز پڑھوائی گئی۔ پھر اسی طرح سے یہ مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بھی رہا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ابن عباس سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا، اور جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھی ہے، اور یہ بھی بیت المقدس کی فضائل میں آتا ہے۔ پھر آپ کو کعبہ کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔
پھر اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ دوسری مسجد ہے جو کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر بنائی گئی، اور اس کی دلیل میں وہی حدیث ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ کجاوے نہیں کسے جاتے، یعنی سفر آپ کسی چیز کی زیارت کا یا کسی مسجد کی زیارت کا کرنے کے لیے جائیں تو وہ صرف 3 مساجد کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ آپ ویسے کہیں گئے ہوئے ہوں اور کسی خوبصورت مسجد کو دیکھنے چلے جائیں، لیکن دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں مجھے ثواب زیادہ ہوگا یا یہاں نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہوگا۔ وہ صرف 3 مساجد کے لیے ہے، المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی۔ پھر اسی طرح سے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے اور بیت المقدس کی ایک کشش ہے جو کہ انبیاء کرام کے دلوں میں رہی ہے۔ انبیاء کرام کے دل مائل ہوتے رہے ہیں اس کی طرف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ من احب الدفن فی الارض المقدسہ، کہ وہ جو پسند کرے، اس کو یہ بات پسند آئے کہ وہ ارض مقدس یعنی فلسطین میں دفن کیا جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، تو جب وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا اور ان کی جو آنکھ ہے وہ پھوٹ گئی۔ تو وہ اپنے رب کے پاس واپس گئے ملک الموت، اور انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو موت نہیں چاہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ جو ہے وہ درست کی، اور پھر فرمایا کہ اس کے پاس واپس جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، اور جتنے نیچے اس کے بال آتے ہیں نا بیل کے، اتنے سال اس کو زندگی مل جائے گی، اور وہ ہزاروں بھی ہو سکتے تھے، یعنی وہ تو اتنا باریک رواں ہوتا ہے، اور اتنے ہتھیلی کے پورشن میں تو بہت زیادہ آ سکتے ہیں، ان گنت آ سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ربی ثم ما، اے میرے رب پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی موت ہے، اس کے بعد بھی موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر ابھی ہی ٹھیک ہے، پھر ابھی ہی دے دیں موت مجھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سوال کیا کہ مجھے قریب کر دیں ارض مقدس کے، یعنی ایک پتھر کے فاصلے کے بھی مجھے قریب کر دیں۔ یعنی یہ غالباً یہ جو وہ وقت ہے نا جب وادی تیہ میں یہ سرگرداں تھے، یہ وہ وقت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ٹورڈز بیت المقدس میری جو ہے وہ موت واقع ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا تو تمہیں دکھا بھی دیتا ان کی قبر کو، الی جانب الطریقی تحت الکثیب الاحمر، سرخ پتھر کے نیچے۔ پھر اسی طرح سے جو مسجد اقصیٰ کی زیارت ہے، اور زیارت صرف نماز پڑھنے کی نیت سے، سائٹ سینگ کی نیت سے نہیں، فوٹو شوٹ کی نیت سے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ جو صرف نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد اقصیٰ جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 سوال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 تو دے دیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تیسرا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ پہلا جو سوال تھا ان کا وہ یہ تھا کہ مجھے ایسا فہم عطا فرما کہ جس سے میں درست فیصلہ کر سکوں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان۔ آپ کو جب بھی کوئی ٹربلسم کوئی مسئلہ ہو اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کروں اس معاملے میں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ جو تو نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا، مجھے بھی فہم عطا فرما، مجھے بتا میں یہ گتھی کیسے سلجھاؤں۔ پھر انہوں نے دوسرا جو سوال کیا وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ جو میرے بعد کسی کے لیے بھی
شایان شان نہ ہو، کسی کو بھی نہ ملے ویسی بادشاہت. فآتاہ ایاہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دے دی. وسألہ، پھر انہوں نے سوال کیا، ایما رجل، کوئی بھی آدمی، خرج من بیتہ، جو نکلے گا اپنے گھر سے، لا یرید الا الصلاۃ فی ھذا المسجد، وہ اس مسجد میں نماز کی نیت سے آئے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی نیت نہ ہو. خرج من خطیئتہ، تو وہ نکلے اپنی خطاؤں سے، مثل یومی ولدتہ امہ، ایسے کہ جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. فنحن نرجو ان یکون اللہ قد آتاہ ایاہ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں دیں تو تیسری بھی ان کو دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ. کچھ سمجھ آتی ہے نا وہاں کے لوگوں کی جو ہے ریزسٹنس، اور وہاں پہ رہنے کی ایک تڑپ اور طلب کہ وہ سب کچھ دنیا کا دینے کو تیار ہیں لیکن وہ سرزمین چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہیں. پھر اسی طرح سے مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تھے تو ہم نے پوچھا کہ افضل کیا ہے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا یا بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز 4 گنا زیادہ ہے بنسبت اس کے مسجد اقصیٰ میں نماز کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ایک نماز 1000 کے برابر ہے، تو 1/4 اگر ہونا تو مسجد اقصیٰ پھر 250 نمازوں کے برابر ایک نماز بنتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قریب ہے کہ ایک آدمی کے لیے بیت المقدس کے قریب ایک کوڑے کی جگہ بھی ہوگی تو وہ اس کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہوگی، یا فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی. پھر ایک اور جو اس کے فضائل میں سے ہے وہ یہ ہے کہ دجال اس میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. مسند احمد کی حدیث ہے، جنادہ بن امیہ الازدی کہتے ہیں کہ میں اور کچھ ایک اور آدمی انصار میں سے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ جس کا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو سنا ہو جس میں دجال کا ذکر ہو. اور تو ان صحابی نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، یا آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. اور پھر اسی طرح سے اس کی ڈیٹیل بتائی کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مسخ ہوگی، اور اسی طرح اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوں گی، اور اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کی جنت دراصل آگ ہے. یعنی جو بھی مٹیریل ٹیمپٹیشنز اس کے پاس ہیں ان کی طرف جو گیا وہ دراصل اپنے لیے آگ خریدے گا، اور جو اس سے دور رہ کر دنیا کی چند روزہ زندگی کے صعوبتیں برداشت کر لے گا تو پھر اس کو جنت ملے گی. اور اس کے پاس پہاڑ ہوگا جس میں روٹی اور نہریں ہوں گی پانی کی، اور بارش بھی اس کے حکم سے برسے گی، اور درخت بھی اس کے حکم سے اگیں گے، اور وہ جس کے اوپر بھی مسلط ہوگا اس کو قتل کرے گا. اور اسی طرح سے وہ ٹھہرے گا زمین میں 40 دن 40، اور 4 مساجد ہیں جن کے اندر وہ نہیں جا سکے گا، مسجد الحرام، مسجد المدینہ، و مسجد الطور، و مسجد الاقصیٰ. واللہ عالم مسجد الطور جو ہے اس سے کون سی مسجد مراد ہے اس میں کوئی ایسے ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، لیکن یہ 4 مساجد بتائی جا رہی ہیں کہ جن میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. پھر اسی طرح سے مسجد اقصیٰ اور یہ جو علاقہ ہے اس کے فضائل میں یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہاں ہلاک ہوں گے. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین میں کسی قلعے میں کسی جگہ پر پناہ گزین ہو جائیں گے مسلمانوں کو لے کر، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کو قیامت تک انشاءاللہ سلامت بھی رکھے گا، اور اللہ اس کو دشمنوں کے نرغے سے نکالے. ہماری دعاؤں میں یہ جگہ ضرور شامل ہونی چاہیے. ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہیے. ہمیں کوئی بائیکاٹ اگر کرنا پڑتا ہے تو ہم وہ کر دیں، ہمیں اور دعاؤں پہ تو پوری زور رکھیں.
دعاؤں پہ پورا زور رکھیں، ان کو اپنی دعاؤں میں سے نہ نکالیں۔ وہ ایک تو یہ کہ وہ مظلوم ہیں، آپ دیکھیں کہ بہت سے نان مسلمز بھی جو ہیں نا، ان کو بھی تکلیف ہے ان کی جو غزہ میں ہو رہا ہے، اور بحیثیت انسان وہ ایک ہیومینیٹیرین کاز کے تحت وہ وہاں پر چلے بھی جاتے ہیں اور جو بھی ہمدردی کا اظہار وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا تو یہ دین اور ایمان کا حصہ ہے نا، مسجد اقصیٰ سے محبت، وہاں کے لوگوں کی جو ریزیلینس ہے اس کی وجوہات، اور پھر جو وہاں کی جو تقدس ہے اس جگہ کا، اور جو برکتیں ہیں اس جگہ کی جو ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے محبت اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اس جگہ کے لیے دعائیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں بس ہمیں کبھی کبھار وہ یاد آتی ہے، اور وہ کب یاد آتی ہے؟ جب خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہاں پر کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، ورنہ ادروائز ہمیں یہ مسجد یاد ہی نہیں آتی۔ بہرحال ہمارا ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گرین پاسپورٹ پاکستانی پر تو ہم اس کے اوپر جا ہی نہیں سکتے وہاں پر، اس لیے کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے کہ جنہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اسرائیل کو، تو لہٰذا ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ تو ورنہ شاید انسان اس نیت سے کہ ہم وہاں پہ نماز پڑھائیں اور سلیمان علیہ السلام کی دعا کی بھی مصداق بن جائیں تو ہو بھی سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب بھی جو بھی ہو فیصلہ وہی اس وقت کے لیے درست ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسجد کے لیے، اس مسجد کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں کرتے رہیں، اس کی آبادی کی اور اس کے لوگوں کی عافیت کی۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبل احد آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں مدینہ طیبہ کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان والی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ وَرَوَاهُ عبد اللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں، جو ہماری نظر میں بے جان ہیں، کسی نہ کسی قسم کی سینسز اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی ڈال رکھی ہیں، اور اب تو یہ چیزیں سائنس بھی پروف کر رہی ہے، یہاں تک کہ جو ٹریز ہیں ان کی جو آپس کی کمیونیکیشن ہے وہ بھی ڈیٹیکٹ کی جا چکی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر وہ سنگریزوں کی تسبیح بھی سنائی تھی صحابہ کو۔ اسی طرح قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور احد ہم سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم احد سے بھی محبت کریں۔ جب ہم جائیں، ہم جب اترتے ہیں نا مدینہ ایئرپورٹ پر، اگر آپ اتریں، اگر آپ سیدھے وہاں جائیں پہلے، تو پھر جب آپ کوئی بھی آپ کی وہ ٹیکسی یا جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف، تو راستے میں احد کی پوری وہ جو رینج ہے پہاڑ کی وہ آتی ہے، اور وہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ احد ہے۔ اور اس وقت اپنے دل کو ذرا ٹٹولنا چاہیے کہ کیا کوئی پہاڑ سے محبت، وہ مدینہ کے لیے تو ہم ویسے ہی ہم ایک خوشی میں ہوتے ہیں نا کہ ہم مدینہ میں ہیں، لیکن کیا پہاڑ سے محبت ہو رہی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جو ہے ہمیں اس طرح کے حدیث میں دلائل ملتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اوپر جب آپ تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب یہ ہلا تھا احد تو آپ نے فرمایا تھا اثبت احد، ٹھہر جاؤ احد،
تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اسی طرح سے اس کا ہلنا بھی معجزات میں سے ہے۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو یہاں شہیدان سے مقصود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے اس وقت یہ خبر دے دی تھی کہ یہ دونوں شہید ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا ثابت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمادات سے کلام کرنا بھی پتہ چلتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو بھی جا کر چپ کرایا تھا اور پیار کیا تھا محبت سے، اور وہ سسکیاں لے کے رو رہا تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک پتھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا قبل از نبوت۔ ہر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اپنے کام کو کرتے ہوئے اس نے تو چلے جانا ہے دنیا سے۔ جب دنیا ختم ہونی ہے، ان کے معاملات بھی ختم ہو جانے ہیں۔ ان کو تسبیح کے لیے پیدا کیا، انہوں نے تسبیح کی، ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا انہوں نے وہ کام کیا اور وہ گئے۔ اور حضرت انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کہ بتاؤ کتنی تسبیحات کی تھیں اور کتنا وقت ضائع کیا تھا اور کتنی اطاعت کی تھی اور کتنی نافرمانی کی تھی۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر بہت نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم جب انسان تھک جاتا ہے، جب خالی الدماغ ہو جاتا ہے شام کے وقت کسی وقت، یا اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے ہم نے اپنی اعمال نامے میں کچھ لکھوانے کے لیے کس طرح سے کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہے، کیسے ہم اس وقت کو مینیج کرتے ہیں جب ہم اور کوئی اپنا ضروری جو ہمارے کو پڑھنے کے، لکھنے کے، بولنے کے کام ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ وقت کیسے ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری نیند کیسی نیند ہے، ہمارا جاگنا کیسا جاگنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر بہت نظر مارنے کی ضرورت ہے۔ احد پہاڑ نے بھی سرخرو ہو جانا ہے، ان سورج چاند ستاروں نے بھی سرخرو ہو جانا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا۔ چرند پرند نے بھی سرخرو ہو جانا ہے، آ جا کے رہ جانا ہے انسان نے، ثقلین نے، انسان نے اور جنات نے۔ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں ایک اور حدیث۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ ان ابن ابی بکر اخبر عبداللہ ابن عمر عن عائشہ رضی اللہ عنہم زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم ترى ان قومک لما بنوا الکعبۃ، کیا تم دیکھتی ہو کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ تعمیر جو ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود والا ان کا ڈسپیوٹ جو ہے اس کو سالو کیا تھا، اقتصروا عن قواعد ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تھے، کم پڑ گیا تھا نا ان کا سارا میٹیریل بلڈنگ والا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، الا تردها علی قواعد ابراہیم، اب آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ اب تو بڑا موقع ہے، ظاہر ہے فاتح مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس کے اندر۔ فقال، فرمایا، لولا حدثان قومک بالکفر، تمہاری قوم ابھی زمانہ کفر کے بالکل قریب نہ ہوتی، یعنی بالکل نئے یہ مسلمان ہوئے ہیں، بڑا ہی ابھی نازک ہے معاملہ، بڑی رو ہیں ابھی ان کی فیلنگز، کسی بھی وقت شیطان ان کے اوپر کسی بھی صورت سے کوئی حملہ کر سکتا ہے، کوئی ڈاؤٹ، کوئی وسوسہ، کوئی ڈفرینس آف اوپینین کی شکل میں۔ فقال عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، ما ارا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک استلام الرکنین اللذین یلیان الحجر الا ان البیت لم یتمم علی قواعد ابراہیم
وقال اسماعیل عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس لیے میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کی جانب بیت اللہ کے دونوں کونوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ دراصل تو دو کونے ہیں نہیں نا، یہ اس سائڈ والے دو کونے اصلی کونے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کیا گیا۔ وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے، اور اب تو خیر وہ کئی تجربے کر رہے ہیں، کبھی وہ رات کے 10 سے 12 بجے خواتین کے لیے اس کو کھول دیتے ہیں، پھر وہاں بھگدڑ مچی ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی کوئی گئیں خواتین تو انہوں نے کہا کہ ہم لائن میں لگے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنی طرف سے یہی بنایا کہ تھوڑی سی خواتین کو اندر بھیجیں، ان کو اچھے گڈ 10 12 15 منٹس وہ دیتے ہیں، وہ پڑھ کے وہ نکلتی ہیں، تو پھر اور خواتین کو اندر وہ بھیجتے ہیں کہ چلو اندر نماز پڑھ لو، کعبہ کی دیوار کو ٹچ کر لو، جو بھی کرنا ہے، یعنی اپنی دعائیں وغیرہ، کیونکہ ہماری ظاہر ہے ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم حتیم کے اندر بھی نماز پڑھیں۔ وہ اتنا ہی بھگدڑ مچی، خواتین نے اتنا اس کو کیا، لائن کو توڑا کہ وہ جو تھے نا سارے پولیس مین وہ سب گر گئے، وہ سارے گر گئے، خواتین گتھم گتھا ہو گئیں، کوئی خواتین بھی گر گئیں، انہیں اٹھانے والا کوئی نہ، پولیس مین بھی گرے پڑے، اور کوئی عجیب و غریب وہاں پر لڑائی جھگڑے کا عالم جو ہے نا وہ ہم لوگ بنا دیتے ہیں اپنی۔ آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی دنیا ہوتی ہے، 2 کلومیٹرز کا کیو بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی مجال ہے جو کوئی اپنی کیو کو کاٹ کے تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائے؟ بالکل مکمل خاموشی کے ساتھ ہر کوئی آگے آگے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اور ہر کسی کے اپنے وقت پہ باری آ جاتی ہے۔ یہ جو ہم جلدی اور بھگدڑ مچاتے ہیں، اس میں ایک تو ہم بدصورت اتنے لگتے ہیں، اور دوسرے پھر ہم وہ کام بھی نہیں کر پاتے جس کے لیے ہم گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی حالت ادھر بھی ہوتی تھی ریاض الجنہ کے کھلنے پر، اور اس کے لیے بھی اب انہوں نے وہ پرمٹس بنا دیے ہیں، لیکن سلام کے لیے آپ دوسری طرف سے جا سکتے ہیں، آپ آرام سے جائیں، آپ آرام سے جائیں، وہاں جا کے بیٹھیں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن جو تمیز ہے، جو تہذیب ہے، وہ نہ ہو تو پھر وہاں جا کے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ پھر یہاں پر ہمیں یہ بات جو ہے یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو کچھ جائز امور جو ہیں وہ چھوڑنے پڑتے ہیں، اور چھوڑ دینے چاہیے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جائز کام کرنے سے کوئی فساد ہو۔ ورنہ بعض لوگ بعض اوقات ہم ہو جاتے ہیں نا، ہماری نہ ہم سائیڈز پہ دیکھتے ہیں، نہ ہم گہرائی میں دیکھتے ہیں، بس اپنی ٹنل ویژن کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بس 2+2 4 ہوتا ہے تو مجھے تو 4 ہی کرنا ہے، اور میں کسی بھی حالت میں ہوں تو میں تو 4 ہی کروں گی، اور میں تو اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، اور میرے سے تو اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی چیزوں میں ہم بہت سے لوگوں کو ہرٹ کر بیٹھتے ہیں، بہت سے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، بہت سے سچویشنز کو مس ہینڈل کر بیٹھتے ہیں۔ تو گہرائی میں جانے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس کا جو سب سے ایک پہلا سٹیپ ہے نا گہرائی میں جانے کا، وہ ہے کہ فوری فیصلے سے رک جائیں، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور درست بات سجھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اپنی عقل پر کبھی بھی اتنا انحصار نہ کریں، ورنہ انسان is bound to make mistakes۔ اور لوگوں کو offend نہیں کرنا ہوتا، اور آپ کی کوئی درست حرکت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر ہو جاتا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوائڈ کیا ہے، اور اس کو اوائڈ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے اس چیز کو، اور اچھا ہے ہمارے لیے۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان کو کچھ عرصے کی خلافت ملی تھی مکہ میں، تو انہوں نے ان بنیادوں پر بنوا دیا تھا کعبہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ساخت کا بنا دیا تھا، دروازے جو اونچے تھے ان کو نیچے کر دیا تھا، اور حتیم کو بھی کعبہ کے اندر ہی کر دیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے دوبارہ گروا کے حتیم کو باہر کیا اور قریش کی بنیادوں پر بنایا۔ اور یہ سارے پولیٹیکل جو ہوتے ہیں نا شور شرابے، یہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے والا جو ہے اس کی یاد باقی نہ رہے۔
ابھی بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر کوئی کام کر گیا، وہ اپنی تختی لگوا گیا، دوسرے آتے ہیں اس کی تختی ہٹوا دیتے ہیں، اپنی لگوا دیتے ہیں. اس کی وجہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا. لیکن پولیٹکس اتنا فلتھی بزنس ہے کہ یہ انسان سے وہ کام کرواتا ہے کہ جو بعض اوقات اس کی اپنی نیچر بھی نہیں ہوتی، کہ نہیں یہ تو اگر تختی لگی رہی تو یہ تو پھر اس بندے کو لوگ یاد کرتے رہیں گے، تو یہ تو میرے حق میں بات ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ اس کو یاد کریں، لہٰذا اس کا نام ہٹاؤ. تو حجاج بن یوسف کے بعد پھر ایک کوئی خلیفہ تھا امام مالک کے دور میں، تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اب دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادوں پر کعبہ کو بلڈ کروا دیتا ہوں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے منع فرما دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ کو بادشاہوں کے کھیل کا مرکز نہ بناؤ، بادشاہوں کے کھیل کی چیز نہ بناؤ، کہ جو آئے گا اب تم ہٹو گے تو کوئی اور آئے گا جو تمہیں نہیں پسند کرتا ہوگا تو پھر اس کو گرائے گا، بس اب یہ جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو. طواف تو ہم بہرحال پورے کعبہ کا کرتے ہیں نا، طواف تو نہیں ہم تھوڑے کا کرتے، تو لہٰذا کوئی نقصان نہیں ہے اس چیز میں. الحمدللہ. آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.